الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لا نبي بعده ولا نبوة بعده، ولا رسول بعده ولا رسالة بعده، ولا إمام بعده ولا معصوم بعده، ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة. والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين، وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون
مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. شرفاء ملت اسلامیہ، رفقاء اہل سنت والجماعت، گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، علاقہ حاضہ نزد بستی کھوکھراں کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور 27 فروری 2026 ہے۔ جمعۃ المبارک کے اجتماع کے سلسلہ میں ہم سب جمع ہیں۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے رمضان المبارک کی 3 تاریخ اور 11 ہجری کو جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، صاحب الجود والکرم، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی، لاڈلی صاحبزادی سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم کی چھوٹی بہن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اہلیہ محترمہ، حضرات حسنین کریمین محترمین معظمین مکرمین کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، یوم وفات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی
سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 10 رمضان المبارک کو اللہ کے قانون اور ضابطے کے مطابق اس دنیا سے تشریف لے گئیں، اور 10 رمضان المبارک کو فتح باب السلام جناب محمد بن قاسم فتوحات کے سلسلہ میں سندھ تشریف لائے۔ 15 رمضان المبارک کو حضور اقدس تاج دار ختم نبوت حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کے بڑے نواسے چھوٹی بیٹی کے بڑے بیٹے حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے۔ 17 رمضان المبارک 58 ہجری کو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی اہلیہ محترمہ تاریخ اسلام کی پہلی حافظہ قرآن، قاریہ، مقننہ، مفسرہ، محدثہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ 17 رمضان المبارک کو یوم بدر بھی ہے۔ 21 رمضان المبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے داماد خلافت راشدہ کے چوتھے تابندہ و درخشندہ ستارے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم شہادت ہے۔ پھر آخری عشرے میں ختم قرآن کے سلسلے ہیں۔ 27 رمضان المبارک کی رات کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ چونکہ وقت بہت مختصر ہے، اس لیے جو آیات میں نے تلاوت کی ہے صرف اسی کا ہی ذکر خیر، ذکر جلیل، ذکر مقدس کریں گے، جن کا ذکر سورہ نور میں موجود ہے۔ سورہ نور کا مطلب یہ ہے، اس کا سادہ سا معنی تو روشنی ہے نور کی، لیکن یہاں مفہوم یہ ہے کہ قرآن مکمل روشنی ہے۔ سورہ نور روشنی ہے، قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، تو اس میں سورہ نور کو بھی پڑھا جائے گا۔ تو سورہ نور کی جو روشنی بسلسلہ سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا ہے، وہ روشنی بھی نظر آتی رہے گی۔ نہ قیامت تک قرآن مٹ سکتا ہے، نہ قیامت تک قرآن میں سے سورہ نور کو نکالا جا سکتا ہے، نہ قیامت تک ذکر تطہیر سیدہ عائشہ کو مٹایا جا سکتا ہے۔ یہ مقدس ترین ایمانی شخصیت ہے، جس کا ذکر قرآن میں آ جائے وہ ایمانی شخصیت ہوتی ہے۔ ازواج مطہرات کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے
اس لیے ان کو ماننا قرآن کو ماننا ہے، ان کا انکار کرنا قرآن کا انکار ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور قرآن کی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں، سورہ ہود کی آیت نمبر 73 میں اہل البیت کا جو لفظ موجود ہے، تمام مفسرین کے نزدیک اس سے مراد ازواج مطہرات ہے۔ تتبع میں ان کی اولاد بھی شامل ہے۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج، یہ عمر میں سب سے چھوٹی، باقی ازواج کی بنسبت عمر میں چھوٹی۔ جو تحقیقی بات ہے، جو سنی سنائی ہے، وہ غلط ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارات تیار ہوئی، میرے نبی کی بارات دیکھ لیجئے، کوئی رسومات جاہلیہ نہیں ہے، کوئی ہندوانہ رسمیں نہیں ہیں، کوئی غیر مسلم والے معاملات نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی دولہا ہیں اور باقی صحابہ کرام باراتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارات اس کے گھر گئی جس کا مقام کائنات میں نبوت کے بعد باقی سب سے زیادہ ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بارات میں دیکھیے سب کے سب صحابہ ہیں، باراتی سب کے سب صحابہ، کوئی غیر صحابہ نہیں ہے۔ کتنا بڑا مقام ہوگا اس انسان کا جس کے دروازے پر کائنات کا سردار اور تمام صحابہ کرام جو اس وقت تھے وہ تشریف لائے۔ وہ در تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا۔ بارات کا استقبال کیا، دودھ سے تواضع کی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور سے خود پڑھایا۔ پھر واپس آئی بارات، دیکھ لیجئے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں کیا یہ تھا؟ اور ادھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بارات آئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر۔ حضور کے بڑے داماد سیدنا ابو العاص ربیع اموی، ان کی بارات بھی آئی میرے نبی کے گھر۔ حضرت عثمان غنی کی بارات بھی آئی میرے نبی کے گھر۔ پھر دوسری بارات بھی آئی میرے نبی کے گھر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بارات بھی آئی میرے نبی کے گھر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بارات کا استقبال کیا، دودھ سے تواضع کی، اور اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے میرے نبی نے خود پڑھایا۔ کتنا بڑا مقام ہے، اور ساری دنیا کو بتا دیا، اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور رخصت کیا، اور فرمایا بیٹی آج کے بعد علی کا گھر تمہارا گھر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہا تو ساری ازواج مطہرات تھی۔ قرآن نے بھی کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا۔ اس کو آیت حجاب بھی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھنا شادی کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عمر 21 برس کی تھی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک 19 برس کی تھی۔ بی بی صاحبان نے، ازواج مطہرات نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا، مسلمانوں کو حکم ہے کہ اچھے سے اچھے انداز میں اپنی بیٹی کو رخصت کریں۔ فرمایا کہ آپ جا رہی ہیں نا گھر کا کام، بیٹی سے فرمایا آپ نے کرنا ہے، اور باہر کا کام حضرت علی المرتضیٰ کے ذمے لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جاتے تھے آخر میں سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے، اور جب بھی تشریف لاتے تھے باہر سے پہلے حضرت بی بی سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الفاطمۃ بذات منی فمن اغضبها اغضبنی فمن احبها فقد احبنی۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا، جس نے ان کو راضی کیا اس نے مجھ کو راضی کیا۔ اور مشکات شریف میں یہ درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے انت تحبین ما احب یا فاطمہ، اے فاطمہ کیا آپ اس سے محبت نہیں کرے گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ سیدہ نے فرمایا لم لا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احب عائشہ وانت تحب عائشہ، میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی سیدہ عائشہ سے محبت کریں۔ دلہن بنانے والی، تیار کرنے والی سیدہ عائشہ تھی، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھا گیا تو فرمایا آج میری پہلی بیوی سیدہ خدیجہ ہوتی تو اپنی بیٹی کو بڑے احترام اور عزت سے رخصت کرتی۔ باقی ازواج کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، لیکن رخصت کر دیا تو پتہ چل گیا شریعت محمدیہ میں بیٹیوں کو رخصت کرنے کا حکم ہے۔ بیٹیوں کا قرآن سے شادی کرنا، وٹا سٹا لڑ، یہ سارا کچھ غلط ہے۔ پڑھو قرآن۔
اور یہ بھی حکم ہے بیٹیوں کی عزت کرو. یہ جو ہمارے مسلمانوں میں رواج ہے، ہم بڑے نیک لوگ ہیں، ہم تو بیٹی کے گھر کا پانی بھی نہیں پیتے. تم تو پھر بیٹی کا دل دکھانے گئے ہو نا. چاہیے تو یہ تھا کہ تم ان کے گھر جاتے، آگے پیچھے صوفیاء کرام بیٹی کے گھر کا پانی نہیں پیتے، وراثت کا معاملہ آ جائے پھر دیتے نہیں ہیں. یہ حقوق العباد کے معاملات ہیں. غور کیجیے ان باتوں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی جاؤ، ذرا تھوڑی سی آپ توجہ کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. میری بیٹی یعنی میرے نبی کی بیٹی اپنے ابو کا گھر چھوڑ کر حضرت علی کا گھر بسانے تشریف لے جا رہی ہیں، اور صدیق اکبر کی بیٹی اپنے ابو کا گھر چھوڑ کر آقا دو جہاں کا گھر بسانے تشریف لا رہی ہیں. وہ حضور کے جگر کا ٹکڑا اور سیدہ عائشہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کا ٹکڑا، میرے نبی کی بیٹی حضرت علی المرتضیٰ کے گھر، اور حضرت صدیق اکبر کی بیٹی میرے نبی کے گھر. میرے نبی کی بیٹی جب بھی آنکھ اٹھا کر دیکھتی ہیں تو سامنے حضرت علی المرتضیٰ نظر آتے ہیں، اور صدیق اکبر کی بیٹی جب بھی نظر اٹھا کر دیکھتی ہیں تو سامنے محمد رسول اللہ نظر آتے ہیں. ذرا عقیدے اور نظریے پر خصوصی توجہ دیجیے. آپ انصاف سے بتائیے، تھی تو میرے نبی کی بیٹی، مگر ان کے نکاح کے گواہ تو شیخین مکرمین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما. تشریف لے گئی. اب جھاڑو دیتی ہے تو جھاڑو دینے والی میرے نبی کی بیٹی ہے. جس گھر میں جھاڑو دیتی ہے وہ گھر حضرت علی المرتضیٰ کا ہے. ادھر حضرت صدیق اکبر کی بیٹی جھاڑو دیتی ہے تو جب جھاڑو دیتی ہے وہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے. جس گھر میں جھاڑو دیتی ہے وہ گھر محمد رسول اللہ کا گھر ہے. اور اگر آپ مطالعہ کرتے تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کو بھی اور ان آیات کو بھی سامنے رکھیے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے یہ دنیا کا واحد باپ ہے، دنیا کی واحد بیٹی ہے کہ باپ کا ذکر بھی قرآن میں ہے، بیٹی کا ذکر بھی قرآن میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کھانا تیار کرتی ہے، توجہ رہے تو کھانے والے حضرت علی المرتضیٰ ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ مقدسہ کان نصف العلم الامت عند عائشہ، امت کا آدھا علم سیدہ عائشہ کے پاس ہے. جب وہ کھانا تیار کرتی ہے تو کھانے والے محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں اور توجہ ہے آپ کی، تو زندگی تو ہماری تمام ہی ہوئی جا رہی ہے. کچھ تو آپ کو بتا دوں، ہمارے پاس رہو گے تو انشاءاللہ عقیدے ٹھیک ہو جائیں گے. ذرا ذہن میں رکھیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا تیار کرتی تھی، دسترخوان گھر میں بچھ جاتا تھا، اللہ کے نبی وہیں بیٹھتے تھے.
جب شادی ہو گئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہیں دسترخوان پر، حضرت حسن جب پیدا ہوئے اور پھر حضرت حسین وہ بھی دسترخوان پر، بی بی فاطمہ الزہرا بھی دسترخوان پر۔ گنے ہیں آپ نے؟ یہ 5 ہیں، 5 تن حضرت سیدہ عائشہ کے پکے ہوئے کھانے کو کھا رہے ہیں، دسترخوان پر بیٹھے ہیں، تو 5 تن کا ووٹ تو سیدہ عائشہ کی طرف ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد نہیں تھی۔ بچپن میں آپ نے یہ تو سنا کہ حضرت حسن و حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوئے برحق، لیکن وہ عورت جس کی گود میں حسنین کریمین کھیلتے تھے وہ صدیق اکبر کی بیٹی سیدہ عائشہ کی گود تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہی کھلاتی تھی۔ اور پھر دوسری طرف دیکھیے کہ اللہ کے نبی نانا ہے حسنین کریمین کی، اور حضرت سیدہ عائشہ نانی ہے حسنین کریمین کی۔ نواسے تو ویسے 4 ہیں حضور کے، داماد 3 ہیں، بیٹیاں 4 ہیں، ان کے بیٹے 3 ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کپڑے دھو کر دیتی تھیں تو پہننے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر کی بیٹی جب لباس کپڑے دھو کر دیتی تھی تو پہننے والے جناب محمد رسول اللہ، قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس ہے۔ منقوہ کی بات ہو رہی ہے تو اس اعتبار سے حضور کی بیٹی حضرت علی المرتضیٰ کا لباس ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا لباس ہے۔ ادھر آئیے دیکھیے، حضرت صدیق اکبر کی بیٹی میرے نبی کا لباس ہے اور میرے نبی صدیق اکبر کی بیٹی کا لباس ہے۔ لباس ایک دوسرے کو چھپاتی ہے چیز کو، تو یہ لباس کہا گیا۔ اللہ کے نبی لباس ہے سیدہ عائشہ کے، سیدہ عائشہ لباس ہے میرے نبی کی، تو گویا اللہ نے جو میاں بیوی کے درمیان پردہ تھا اس کو بحال کر دیا، رکھ دیا۔ تو کون ہے جو میرے نبی کے پردے کو ہٹائے؟ میرے نبی کے پردے کو ہٹانے والا کائنات میں سب سے زیادہ غلیظ ترین کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ پترو میرے نال گال کرو، یہی تو دکھ ہے کہ قرآن کا انکار ہو رہا ہے۔ قرآن کا انکار کرو گے تو باقی بچے گا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ تک یہ اطلاع پہنچ گئی، ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے۔ ابوالکلام آزاد کی کتنی کتابیں ہیں، ان کی تفسیر کون سی ہے، کتابیں کون سی ہے، وہ کیا تھے، یہ چیزیں آنی چاہیے، ہمارے بزرگ ہیں وہ۔ انہوں نے کہا 1 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، اور یاد رکھنا صحابہ تو صحابہ ہیں، صحابہ وہ ہیں جو چلتے زمین پر ہیں، اور عرش کے ملائک ان کے تقدس کی قسمیں کھاتے ہیں۔ صحابہ وہ ہیں کہ پسینہ نہ چھوڑ دے تو ملائک وضو کرے، صحابہ وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں اور ان کے چلنے کی آواز اور آہٹ عرش پر آسمان پر سنائی دیتی ہے۔ صحابہ تو صحابہ ہے۔ مولانا یوسف صاحب نے کتاب لکھی ہے حیات الصحابہ، پڑھیں، ذرا بار بار پڑھیں اور غور سے پڑھیں۔ اب قرآن نے یہاں یہ کہا
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. 3 قسمیں ہیں صحابہ کرام کی، مہاجرین و انصار، اور جنہوں نے صحابہ کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر ایمان قبول کیا. والذین اتبعوہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. سارے رضو جمع ہے جی. ذرا اس پر بھی آپ غور کرتے جائیں گے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. خالدین کا معنی بھی خلد بری، شاعر مشرق کو پڑھیے، اور ابدا کا معنی بھی یہی ہے. قرآن میں جب ایک معنی کے 2 الفاظ آ جائیں تو حصر مفہوم ہوتا ہے، یعنی پکی یقینی بات ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اور قرآن کہتا ہے ہم نے ان کو معاف کر دیا. اللہ فرما رہے ہیں نا، قرآن اللہ کا کلام. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرہ. لا معنی کے لیے، ہم معنی ان کے لیے، اور دوسرا لام کا معنی ہوتا ہے عربی میں کو، ان کو، لہم ان کو مغفرہ، اللہ نے معاف کر دیا ان کو، بخش دیا ان کو، سب کو بخش دیا. لہم ہے نا. وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بڑا اجر بھی عطا فرمایا. قرآن نے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے صحابہ کو معاف کر دیا، صحابہ کے درجات کو بلند کر دیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ کے مقامات بلند ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ جنتی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کو لکھنے والے صحابہ ہیں. اگر صحابہ کو درمیان میں سے نکال لو گے تو پورا قرآن تو دور کی بات ہے، الف لام میم بھی تم نہیں ثابت کر سکتے. اول سے آخر تک سارا قرآن لکھنے والے صحابہ ہیں، لکھوانے والے میرے نبی ہیں، حکم دینے والے اللہ ہیں، لانے والے حضرت جبریل امین ہیں، اور پھر جمع کرنے والے حضرت عثمان غنی ہے. تو قرآن تو صحابہ نے لکھا ہے. قرآن ان کے دل میں آئے گا جن کے دلوں میں صحابہ کی محبت ہے. جن کے دلوں میں صحابہ کی محبت نہیں ہے قرآن وہاں نہیں آتا. ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، مشورہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں سے، اپنے وفاداروں سے، اپنے حبداروں سے، اپنے جان نثاروں سے، اپنے نوکروں سے، اپنے غلاموں سے، اور اپنے ہمراہ صحابہ کرام سے کہ اس طرح ہم تک بات پہنچی ہے. یہ بات سیدہ عائشہ کے بارے میں جو پہنچی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ مشورہ سب نے دیا مشورہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا آقا آپ کو ازواج کی کمی تو نہیں ہے، چھوڑ دیجئے اور سے نکاح کر لیجئے. کیوں کہا؟ کہ نبوت پر سفید چادر ہوتی ہے تو سفید چادر پر دھبا جلدی لگ جاتا ہے. مشرکین نے، منافقین اور کافرین نے کہا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ ہم نوکر و چاکروں کو دھبا لگائے. چھوڑ دیجئے،
اور سے نکاح کر لیجئے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو علی ضرور ہے مگر نبی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ تو علی ضرور ہے مگر نبی نہیں ہے۔ نبی کی بات ماننے کا پابند علی ہے، علی کی بات ماننے کا پابند نبی نہیں ہے۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں کو یاد رکھو۔ نہیں مانا حضرت میرے نبی نے نہیں مانا، ان کی مرضی ہے، طلاق تو نہیں تھی۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آقا گردن جھکائی ہوئی تھی، توجہ اللہ تھی، عرض کیا اللہ کے نبی بھلا یہ رشتہ، یہ ناطہ، یہ تعلق، یہ محبت، یہ مودت، یہ الفت، یہ راحت میں نے میری مرضی سے تو نہیں ہوا، کس کی مرضی سے ہوا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی مرضی سے۔ اللہ کی مرضی سے حضرت جبریل امین علیہ السلام عکس لائے اور دکھایا، اور پھر عرض کیا اللہ کے نبی اللہ فرما رہے اگر آپ کو یہ رشتہ پسند ہو تو میں کر دوں۔ اللہ کو تو پسند تھا، لیکن معاملہ رشتے کا تھا، پوچھا کہ آپ کو پسند ہو، تو پتہ چلا اللہ کی پسند نبی کی پسند ہے، نبی کی پسند اللہ کی پسند ہے۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ رشتہ کرتے وقت لڑکا اور لڑکی بڑے ہوں تو پوچھ لینا چاہیے۔ اب مسلمانوں کا یہ حال ہے جو کام نہیں کرنا وہ ضرور کرتے ہیں، اور جو کرنا ہے وہ بالکل نہیں کرتے۔ رسم مہندی، رسم حنا دیکھو، اور نکاح کو تو اب لوگوں نے کہا دے یہ رسم نکاح ہے، اور سنت کو رسم اور رسم کو سنت۔ اب یہ دیکھیے جی قرآن نے یہاں جو کہا وہ میں بتا دیتا ہوں، وقت اجازت نہیں دے رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سیدہ فرماتی تھی میرے لیے تو آپ ہیں مقصود زندگی، یہ سیم و زر تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اور قرآن نے کہا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، پکی بات ہے، ان پکی بات ہے، الذین وہ لوگ جو بہتان تراشی کرتے ہیں، جو الزام تراشی کرتے ہیں بھولی بھالی عورتوں پر، مومنہ عورتوں پر۔ قرآن نے کہا کہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ اٹھاؤ ترجمے، دیکھو تفسیر ہے، ان پر دنیا میں بھی لعنت کی گئی ہے، آخرت میں بھی لعنت کی گئی ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا اگر کوئی روزانہ 100 رکعت نماز نوافل ادا کرے، اچھے سے اچھے کام کرے، لیکن شریف خاتون پر الزام لگا دے تو اس کی ساری عبادت ضائع ہو گئی۔ اور آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آگے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، اس دن ہاتھ بھی گواہی دیں گے، کان بھی گواہی دیں گے، لب بھی زبان بھی گواہی دیں گے، پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ اور وہ دن آئے گا جب اللہ کے حکم سے یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے سیدہ عائشہ کے خلاف لکھا، انہوں نے امہات المومنین کے خلاف لکھا، امہات المومنین، اور میں تو کہتا ہوں مخدومہ کائنات، مخدومۃ المسلمین والمسلمات، اور ان کے لیے عذاب بھی ہوگا۔ آگے فرمایا آیت اگلی سے اگلی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات
वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। अल्लाह ने मेरे नबी की अंगूठी में सैयदा आयशा से बढ़कर कोई नगीना सजाई नहीं और सजने के लिए बनाया ही नहीं। अल्लाह ने अंगूठी नबूवत हो की हो तो उसमें जो नगीना है वो सैयदा आयशा का सजा है और क़यामत तक सजदा रहेगा। न नगीना अंगूठी से जुदा, न अंगूठी नगीने से जुदा। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बाकी फिर कभी सही। जी आपकी मेहरबानी, मैं वक्त का खुद पाबंद हूं ना।